قوت المؤمنین، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے، مجھے اپنا رسالت کا راستہ تو میری تحریر کو روشنی دے۔ ابھی میں نے خطبہ مسئولہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر روح کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی تالیاں نچھاور کریں۔ حبيبنا مولانا مبارك صلى الله عليه وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میرا موضوع سخن مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ اس لیے میں اپنی شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کرے۔ قرآن کریم میں رب الجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان رہے۔ یہ ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا تو سر بلندی و کامیابی ہماری قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی تو ہم عزت و ذلت و پستی کے غار میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ملی وہ صرف کسی رشتے کی مضبوطی پر ملی، ورنہ اگر کامیابی ملتی تو کفار مکہ کو ملتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے، ان کے پاس 700 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، کسی کے پاس تلوار ہے تو کسی کے پاس جنگی ہتھیار موجود ہے، اور ادھر ابو جہل مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، حرز، امیہ بن حارث، امیہ بن خلف موجود ہے۔ ادھر بیچارہ مسلمان بے سر و سامان کل تعداد 313 سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے، ایک پر 3 4 آدمی سفر کر رہے ہیں اور باتوں پیدل سفر کر رہے ہیں، اور اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو نظر کمان نہیں، اور کسی کے پاس نظر کمان ہے تو تلوار نہیں۔ محترم مسلمان دوستو، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو کفار مکہ بلند مقام پر ہمت زن ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ہر طرف کفار مکہ ذلت و پستی کے غار میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس وقت کے مسلمان صحابہ کرام کا ایمان پختہ ہے، اور ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مگر ہمارے اندر ایمان کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی، ہمارے اندر دکھتا ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم تو غیروں کی طرح نظر آتے ہیں، غیروں کی طرح کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیروں کی بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں، تو ہم پھر کیسے مسلمان؟ آج مسلمانوں کو دیکھیے کس طرح کا حال ہو گیا ہے۔ تھوڑی باتوں پہ کوئی بھائی سے لڑ رہا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے لڑ رہا ہے،
کیا اس لیے مسلمان ہے کہ آپ کے آقا کا فرمان یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا؟ مگر جو کامیابی مسلمانوں کو ملی تھی، کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل تھا. جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ غازی مولی کی طرف کٹے جاتے ہیں، اور کفار مکہ کا سردار ابو جہل 2 بچے کے ذریعے وہاں چلا جاتا ہے. اس بچے کا ایمان دیکھیے، کفار مکہ کے سردار کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتا ہے. وہ چھوٹا بچہ ابو جہل کے سر کو جسم سے جدا کر دیتا ہے. پھر ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار امیہ بن خلف سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تڑپتا ہوا دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا. میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا. حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے. امیہ بن خلف دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے مجھے چھوڑ دیا جائے. لیکن حضرت بلال حبشی اس کے پیٹ کے نیچے سے تلوار چلا کر اس کو جنت نصیب کر دیتا ہے. مسلمانوں جانتے ہو یہ بلال حبشی کون ہے؟ یہ بلال حبشی کون ہے؟ تم نہیں جانتے. قسم نام کے مسلمان ہے. یہ حضرت بلال حبشی یہ ہے کون؟ یہ ہم نہیں جانتے. یہ بلال حبشی ہے. جب اسلام قبول کیا مکہ کے اندر تو کسی امیہ بن خلف نے مکہ کے تڑپتے ہوئے نیٹ پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے. پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی جاتی تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے. کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، کبھی عورت کا نمبر آتا ہے. تکلیف دینے والے تھک جاتے ہیں، وہ تھکا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت بلال حبشی سے اسلام نہیں چھین پاتے. ان کا اسلام جو ایمان لائے ہوئے تھے، ہمیں تو اسلام ملا اور ہم اسلام کے طریقے پہ چلتے ہیں. کیا اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں؟ آج ہر گھر میں دیکھیے بچوں کے پاس موبائل ہے، بچوں کے پاس موبائل ہے. اور ہمارے ماں باپ ماشاء اللہ اگر بچہ انٹر پاس ہو گیا لوگ بچہ بڑا موبائل کبھی لے لو. آج بچوں کے پاس بھی موبائل ہے. آپ کی بچے 11 پاس ہوئی، بچوں کے پاس موبائل دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر جب آپ کی بچی یا بچے کام میں جاتے ہیں تو پھر مولانا صاحب کا چھتر لگاتے ہیں. پھر وہاں مولانا صاحب آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، مولانا صاحب تو بہت پیسہ لیتے ہیں. آپ نے یہ نوبت آنے کیوں دیا؟ آپ نے اپنی بچیوں کو اسلام کی تعلیم کیوں نہیں دیا؟ حضرت بلال حبشی اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا واقعہ آپ نے کیوں نہیں پڑھایا؟ آپ نے قرآن کی تعلیم کیوں چھوڑا دیا؟ آپ اپنے بچوں کو کوچنگ کے لیے دور دراز بھیجتے ہیں، اپنی بچیوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دور بھیج دیتے ہیں. بچیوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ہماری بچی ایسی نہیں ہے، ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے. پھر جب آپ کی بچی یا بچہ ایسی حرکتیں کرتا ہے تو پھر وہاں تڑپتی ہے، کبھی ادھر تڑپ کر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی گاؤں کے ممبر حضرات کے پاس دوڑتی ہے، معافی مانگتی ہے. کاش کہ تم یہ نوبت آنے سے پہلے اپنی بچی یا بچوں کو اسلام کی تعلیم دیتا. سونے کے وقت ان کو قرآن شریف چالو کر کے اسی موبائل کے اندر قرآن کا کچھ ترجمہ بتا دیتا، حضرت عمر کے بارے میں کچھ واقعہ بتا دیتا. ایسا تو ہوتا نہیں ہے. بچوں کے ساتھ ہمیں موبائل دیکھنا ہے، بچیوں کے ساتھ ہمیں موبائل دیکھنا ہے. 10 اور 11 بجے تک بھی موبائل دیکھنا ہے، مگر کیا موبائل میں ہم چلاتے ہیں؟ سیریل چلاتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، مگر اسلام کی باتیں ہم نہیں سیکھتے. موبائل سے بھی تو آپ اسلام کی باتیں سیکھ سکتے ہیں. آج ہماری بچیوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ گھروں کے اندر دیکھیے کتنی ہماری ماں اور بہنیں سے نماز پڑھتی ہیں، ان کے پاس بہانے ہوتے ہیں، فلاں کام ہے، چھوٹے بچے ہیں. اور ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیجیے، مسجد کے پاس کھڑے رہیں گے، مسجد کے پاس بیٹھیں گے، مسجد کے دروازے میں بیٹھ کر
موبائل چلائیں گے، فلم گانا سنیں گے، اسٹوری دیکھیں گے، مگر آپ اپنے مسجد کے اندر اذان سن کر مسجد کے اندر آئیں گے نہیں. کیوں؟ یہ سب ہمارے اندر ہی کمی ہے. اس بچوں کی کمی یا بچیوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس میں غلطی سب سے پہلے ہمارے ماں باپ کی ہے. اس لیے آپ اپنی بچیوں کو اور بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں، ان کو بتائیں. ان کو آپ کا بچہ اگر انٹر پاس ہو رہا ہے ان کو موبائل نہ دیں. آپ کا بچہ انٹر پاس ہو کے کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے تو ان کو نوکری لگ گئی. ٹویلتھ پاس کرنے کے بعد کیا آپ کا بچہ نوکری کر کے 1 سے 1.5 لاکھ تمہارے آپ کو دے رہا ہے. آپ ان کو تعلیم دیں. آپ کو کوئی مولانا یا مفتی یا مولانا نہیں کرتا. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں. مگر ہر ایک چیز کا سولوشن ہے. مگر آپ کے بچے جو آپ کے بچے رات میں 10 بجے یا 11 بجے گھر کے اندر آتے آپ پوچھے بچوں سے کہاں تھے، کیا کر رہے تھے. اگر آپ کی بچی گھر سے 10 بجے رات میں آئے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ تمہیں لگانے جاتی ہے. کیا اس میں آپ کے بچوں کی غلطی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں سے سوال کیا کہ بچے باہر جا کر رہے ہیں، بچوں کے اوپر سوال کر لیتے ہیں، بچوں سے سوال کیوں نہیں کرتے ہیں. اس میں غلطی ہمارے ماں باپ کی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے اسلام کی تعلیم دیں. جو آپ کے امام صاحب ہے اسے اپنے اسلام کی تعلیم اپنے بچوں کو دلوائے. ہم نے اس محلے میں امام صاحب کو دیکھ کے اپنی پوری محنت کرتے ہوئے جو محلے کے بچوں کو 7-8 پارا حفظ کروایا، مگر وہی کوچنگ اور ٹیوشن اسکول کے چکر میں بچوں کی پڑھائی چھوڑا دیا، حافظ بنوانا چھوڑ دیا. اس لیے کہ آپ چاہیے کہ آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں اور نماز کا پابند بنے. مسجد کو ایسے بھی ویران نہ کرے. اس لیے آپ لوگوں کو بار بار کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور رسول اس میں ہمارا امام صاحب کا فائدہ نہیں ہوتا. آج نہیں سمجھو گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھیں بند ہوگی، ہماری بھی آنکھیں بند ہوگی. جب فرشتے آئیں گے تو پھر افسوس کرو گے، وہاں بھی افسوس رہے گی. تو قیامت میں روز محشر میں خدا کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں سوچو گے کاش کے عمل کر لیا ہوتا، مان لیا ہوتا بات. اس کا میرے کوئی افسوس نہیں. آج مرنے والوں کو دیکھ لیجیے کیا لوگ ہیں. مگر آؤ اور ان ماں باپ سے بھی میں یہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائے. نماز پابند بنانے سے پہلے خود بھی نماز گھر کے اندر پڑھے اور قرآن کی تعلیم کرے. اس لیے وہ وقت بھی بہت کم ہے. اس لیے میں اپنی چند باتیں کرتے کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.